السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 15 آیت نمبر 16 یہ دو آیات تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، قرآن کریم کا ترجمہ، اس کی تفسیریں ہر روز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ جب آپ اس کو لگاتار سن رہے ہیں تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو قرآن کریم ہے، صرف اس کو ایک کتاب مت سمجھیے یا اس کو کلام اللہ مت سمجھیے یا یہ مت سمجھیے کہ یہ بہت بابرکت کتاب ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں سے نازل ہوا ہے، صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو کتاب ہے، انسان چاہے انفرادی زندگی گزارنا چاہ رہا ہے یا اجتماعی زندگی گزارنا چاہ رہا ہے، تمام کے لیے یہ ایک قانون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور جو بھی سماج و معاشرہ اس کتاب کو ایک ضابطہ، ایک قانون کی شکل میں اگر تسلیم کر لیتا ہے، اس سماج و معاشرے کے اندر امن و سکون بالکل بھر جائے گا۔ اور اس کی تازہ ترین اور واضح ترین مثال سعودی عرب ہے، جو اب تک تھا، آگے کا اللہ مالک ہے، آگے کیسے کیا ہوگا نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن اب تک آپ پوری دنیا کو ایک طرف دیکھ لیجئے اور سعودی عرب کو ایک طرف دیکھیں گے، ہر اعتبار سے وہاں پر امن و سکون ہے۔ وہاں پر چوری نہیں ہے، وہاں پر بدکاری نہیں ہے، وہاں پر کسی کے حق کو نہیں مارا جاتا ہے، وہاں پر جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، آپ پوری دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں گے، آپ کو وہاں پر سکون نہیں ملے گا اتنا۔ اس کی وجہ بس یہی ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو مملکہ جب سے بنا اور جب سے وہاں کے حکمران مقرر ہوئے، ان لوگوں نے اسی کو اپنے ملک کے لیے ضابطہ، اپنے ملک کے لیے قانون بنایا۔ اور یہ قرآن کریم، اس کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں، اس کے اندر آپ جتنی بھی گہرائی سے غور و فکر کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسے ایسے احکام، ایسے ایسے قانون، ایسے ایسے اصول بیان فرمائے ہیں کہ جس کے ہر پہلو کے اندر حکمت ہے، ہر پہلو کے اندر اچھائی ہے، کسی بھی چیز کو نیگلیکٹ نہیں کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو سورۃ النساء ہے، ہم نے بتلایا تھا کہ سورۃ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے سورۃ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج و معاشرے کے اصول اور قانون بیان کیے ہیں، ضابطے بیان کیے ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنے کے بعد پورا سماج و معاشرہ ایک مثالی سماج و معاشرہ بن سکتا ہے۔ اور جب سورت کا آغاز ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کل تک میراث کے بارے میں، یعنی کسی کی وراثت جو ہوتی ہے اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا وارثوں کے درمیان، ان تمام باتوں کو بیان کیا گیا۔ ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے دو آیات تلاوت کی، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 15 اور 16، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک الگ چیز کو، معاشرے کی ایک الگ خرابی کو، جس خرابی کے اوپر توجہ دینا ضروری ہے، اور خرابی جو ہے نگیٹو اور پوزیٹو دونوں ہے، اس طرف سے بھی ہے اور اس طرف سے بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بدکاری، فحاشی اور بے حیائی۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سے کوئی بھی اگر بے حیائی اور بدکاری کر بیٹھے، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے کوئی بھی بے حیائی اور بدکاری کر بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو اس کے لیے اپنے مسلمانوں میں سے 4 گواہ تم طلب کرو۔ 4 گواہ ہونے چاہیے، 4 گواہ طلب کرنا ہے۔ ایک آدمی کے دیکھنے سے بات نہیں بنے گی،
ایک آدمی اس کے دیکھنے سے بات نہیں بنے گی، اس کی کچھ اور بھی کنڈیشنز ہیں جو انشاءاللہ آپ کو سورۃ النور میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج و معاشرے کی ایک برائی کی طرف توجہ دلائی جو آج بھی سماج و معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سے کوئی بھی اگر بدکاری کر بیٹھے اس کے لیے 4 گواہ مقرر کرو، 4 گواہ طلب کرو. فإن شہدوا، اور اگر 4 گواہ گواہی دے دے، فامسکوہن فی البیوت، تو اس کو گھر میں قید کر دو، اس کو گھر میں قید کر دو. کب تک؟ حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کی عمر کو پوری کر دے، یعنی ان کی موت تک ان کو گھر میں بند کر دو. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور طریقہ، کوئی اور رستہ، کوئی اور قانون ضرور نازل فرمائے گا. محترم سامعین کرام، اس میں جو ایسی عورتوں کے لیے جو بدکاری کرے، زناکاری کرے، فحاشی کرے، ان کے لیے جو سزا مقرر کی گئی ہے یہ اسلام کے شروع میں سزا تھی، جبکہ ابھی زنا کا جو حد ہے، جو اس کی سزا ہے، ابھی مقرر نہیں ہوا تھا. ٹیمپروری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا مقرر کیا کہ اس عورت کو گھر کے اندر قید کر دیا جائے اس کی موت تک. اور آگے اللہ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے قانون نازل فرمانے والے ہیں. سامعین کرام، لیکن یہاں پر ہم جس بات کو بتلانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ عربی کے اندر ایک قاعدہ ہے، کسی چیز کی تعداد بتلائی جائے گی تو 1 سے لے کر کے 9 تک، 1 سے لے کر کے 9 تک اگر عدد مؤنث ہوگا تو معدود مذکر ہوگا، اور اگر عدد مذکر ہوگا تو معدود مؤنث ہوگا. یہاں پر آپ دیکھیں گے، آپ تھوڑا سا دھیان دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ، ایک ہوتا ہے اربع اور ایک ہوتا ہے اربعۃ. یہ اربعۃ مؤنث ہے اور یہ عدد ہے، اور اس کا معدود مذکر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی عورت یا کسی بھی مرد کو بدکاری میں ملوث پایا جائے تو ضروری ہے کہ 4 گواہ ہو. 1 گواہ سے کام نہیں چلے گا، 4 گواہ ہو، اور وہ چاروں کے چاروں گواہ مسلمان مرد ہوں، عورتوں سے کام نہیں چلے گا. 4 مسلمان مرد گواہ ہوں جو عاقل ہو، بالغ ہو، ہوشمند ہو، مسلمان ہو، عدل و انصاف کرنے والے ہو. ایسے 4 گواہوں کو مقرر کرنے کے بعد ہی ہم کسی کے بارے میں بول سکتے ہیں کہ یہ بدکار ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے سماج و معاشرے میں کتنی خطرناکی ہے، کتنی سنگینی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں ایک رتی بھی کام میں پڑ گیا کہ فلاں آدمی ایسا کیا ہے، پورے سماج و معاشرے میں بول دیتے ہیں، پورے سماج و معاشرے میں بولتے ہیں فلاں ایسا کر کے، فلاں ویسا کر کے. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ سماج و معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، فتنہ پیدا ہوتا ہے. اسی چیز سے منع کیا گیا، اصل اسی چیز سے منع کیا گیا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے شمار گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. چہ جائے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں اگر کسی کے اوپر ایک رتی بھی الزام آیا، پورے سماج و معاشرے میں بولنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ سماج و معاشرے کی خرابی ہوتی ہے. اپنے مسلم سماج و معاشرے سے یہ بات نکال کر کے نان مسلم سماج میں بھی جاتا ہے. وہاں کے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ کسی کو بھی اس وقت تک مجرم نہیں کہہ سکتے ہیں، بدکاری میں، زناکاری میں کسی کو بھی اس وقت تک آپ مجرم نہیں کہہ سکتے ہیں جب تک کہ اس کے جرم کے اوپر 4 گواہ مقرر نہ ہو جائے. گویا زناکاری کی جو سزا ہے وہ بہت سخت ہے. ابھی میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اگر کوئی آدمی زناکاری کر بیٹھے، چاہے مرد ہو یا عورت، اور اس کا گناہ اگر ثابت ہو جائے، اس کی سزا بہت ہی سخت ہے، بہت سخت سزا. اور جس قدر اس کی سزا سخت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گواہی کے لیے جو شرط مقرر کیا ہے وہ بھی انتہائی سخت اور کڑا. اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا، اگر تم میں سے کوئی عورت، تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت اگر بدکاری کر بیٹھے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تمہارے سامنے 4 گواہ ہو. 4 گواہ اگر گواہی دے دیں تبھی جا کر کے ان کے اوپر جرم ثابت ہوگا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی حکمت کے ساتھ، کتنی گہرائی کے ساتھ، کوئی دنیا میں ایسا کوئی قانون نہیں ہو سکتا ہے، کوئی کتنا ہی بڑا سنویدھان کیوں نہ لکھ دے، یہ جو ہے ایسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کہیں نہیں ہو سکتا ہے. اور جس سماج و معاشرے میں یہ ہوگا
اس سے زیادہ سکون، اطمینان، امن کسی بھی سماج و معاشرے میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کلیئر بتا دیا، اگر کسی نے گناہ کیا ہے وہ میرے ذمے ہے، اس کو ہدایت دینا بھی میرے ذمے ہے، صحیح راستے پر لگانا بھی میرے ذمے ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انتہائی بدکار سے بدکار ترین آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دیا، وہ اتنا نیک بخت بن جاتا ہے کہ اس کی مثال اس دنیا میں ملنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جب یہ قرآن کریم نہیں آیا تھا وہی صحابہ کرام ہر طرح کی برائیاں کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن جب قرآن آیا وہی اپنی بیٹیوں کے حامی اور مددگار بن گئے، ان کے پاسدار بن گئے، ان کے محافظ بن گئے، ان کے امین بن گئے، وہی صحابہ کرام۔ کس وجہ سے؟ اس قرآن کریم کی تعلیمات کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سماج و معاشرے کو وارننگ دیا ہے، متنبہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے کہ اگر آپ کے سماج و معاشرے میں کسی کے بارے میں پتا چلے کہ اس نے بدکاری کیا ہے، آپ اس وقت تک اس کو بدکار نہ کہیں جب تک کہ 4 گواہ اس کے اوپر قائم نہیں ہو جائے، اور وہ مرد ہونے چاہیے۔ 2 مرد اور 4 عورتوں سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ عورتوں کی گواہی صرف مال کے معاملے میں، دوسرے معاملوں میں نہیں۔ عورتوں کی گواہی صرف مال کے معاملے میں، اگر کسی کو پیسہ دے رہے ہیں ادھار تو 1 مرد اور 2 عورت ہو سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں عورتوں کی گواہی نہیں چلے گی، اس معاملے میں مرد کی گواہی چلے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ فاستشہدوا علیہن 4 منکم، ان کے اوپر 4 گواہ طلب کرو، فإن شہدوا، اور اگر وہ گواہ دے دیں فامسکوہن فی البیوت، تو اس کو گھر میں قید کر دو، کب تک؟ موت تک کے لیے۔ یہ پہلے حکم تھا۔ اللہ نے آگے فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ مقرر کر دے گا۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اگر 2 افراد تم میں سے، 2 افراد، اگر 2 افراد تم میں سے، واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، تم میں سے 2 افراد اگر بدکاری کر لیں، یہاں پر 2 افراد سے مراد 1 مرد اور 1 عورت بھی ہو سکتے ہیں، دونوں مرد بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ گیزم چل رہا ہے نا آج کل، جس کو جائز قرار دیا ہے بہت سارے لوگوں نے، یہ بالکل انتہا درجے کا حرام ہے۔ یہاں پر واللذان یأتیانہا منکم، تم میں سے 2 فرد اگر ایسا کریں، 2 فرد سے مراد 1 مرد اور 1 عورت بھی ہو سکتے ہیں، 2 مرد بھی ہو سکتے ہیں، 2 عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرے 2 فرد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فآذوہما، ان کو تکلیف دو۔ یہ بھی پہلے کا ہے، ابھی کا نہیں ہے، ابھی کا کیا ہے میں بھی بتلانے والا ہوں۔ ایسا کرنے والے کا کیا، ابھی ایسا کرنے والے کی سزا کیا ہے ابھی میں بتلاؤں گا آپ کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، منسوخ ہو گئی ہے، تلاوت ہے، حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے 2 افراد اگر بدکاری کر لیں ان کو تکلیف دو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے اپنی اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ تکلیف پہنچانے کا مطلب کہ اس کو لات جوتوں سے مارا جائے، اس کو سر عام مارا جائے، اس کو برا بھلا کہا جائے، اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ یہ پہلے سزا مقرر تھی، لیکن ابھی سزا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں مسند احمد کی ہے، صحیح مسلم کتاب الحدود باب حد الزنا، حدیث نمبر 1690 نمبر کی روایت، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ وحی آئی، جب وحی مکمل ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کچھ نازل ہوتا تھا تمام لوگوں کو مسجد میں بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ نازل ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ مجھ سے احکام سیکھ لو، مجھ سے اس چیز کے احکام سیکھ لو۔ ایسے مرد اور ایسی عورتیں جو بدکاری کرتی ہیں، ایسے مرد اور ایسی عورتیں جو بدکاری کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ اگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت نے بدکاری کیا ہے، سمجھ لیجئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا سخت قانون رکھا ہے۔ یہ گواہ دنیا کے معاملے میں ہے، آخرت کے معاملے میں نہیں ہے۔ یہ جو گواہ ہے نا دنیا کے معاملے میں، سماج و معاشرے کو بیلنس کرنے کے لیے، لیکن اگر ہم نے گناہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا ضرور بھی ضرور فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتیں اگر بدکاری کر بیٹھیں، زناکاری کر لیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے پہلے، اور اس کے بعد زمین میں گاڑ کر کے ان کو رجم کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ سورہ نور کے اندر یہ پوری باتیں نازل ہو چکی ہیں جو انشاءاللہ
جب وہ صورت آئے گی تو ہم آپ کے سامنے پوری بات بتلائیں گے. شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتیں اگر بدکاری کر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور ان کو پتھر سے مار کر کے رجم کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا. اور اگر کنوارا لڑکا کنواری لڑکی اگر اس طرح کی حرکت کریں گے تو ان کو 100 کوڑے پہلے لگائے جائیں گے سماج و معاشرے کے اندر پہلے، اور اس کے بعد دونوں کو جلا وطن کر دیا جائے گا. یعنی ایک کو بھیج دیا جائے گا کہیں دور، دوسرے کو کہیں بھیج دیا جائے گا. دونوں کو یہاں نہیں رکھنا ہے، دونوں کو دور دراز میں. دیکھیں کتنی حکمت ہے سزا کے اندر، قانون کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے آیات کے اندر کتنی حکمت ہے کہ پہلے کنوارے لڑکے اور کنواری لڑکی کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 100 کوڑے مارے جانے کے بعد دونوں کو جلا وطن کر دیا جائے گا. دونوں میں سے کسی کو بھی اس جگہ پہ نہیں رہنا ہے. لڑکی کو کہیں اور بھیج دیا جائے گا، لڑکے کو کہیں اور بھیج دیا جائے گا، اور اس طرح سے معاملے کو تمام کیا جائے گا. محترم سامعین کرام، ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. لیکن اگر کوئی آدمی گناہ کر لیا ہے اور پوری دل کی آمادگی کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اور اپنے عمل کی اصلاح کرتا ہے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو آپ کو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں. ابھی دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، پیچھے پڑے رہتے ہیں، تانا دیتے رہتے ہیں، اس کو گھٹیا بولتے رہتے ہیں، اس کو ذلیل و رسوا کرتے رہتے ہیں. کہا کہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، ان سے اعراض کر لیجیے. آپ لوگ ان کے پیچھے مت پڑیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے صحابہ جنہوں نے بدکاری کر لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منہ پھیر لے رہا ہے. ادھر سے آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے منہ پھیر لے رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ جا کے توبہ کر لے، کیونکہ توبہ سے بڑھ کر کے کچھ نہیں ہے. آدمی اگر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. توبہ کر لیا، اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ بندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے توبہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بھی بیان کی ہے کہ ایک آدمی اپنے اونٹ کو بالکل جنگل اور بیابان میں جہاں پر کوئی آبادی نہیں اس کو لے کر کے جا رہا ہے. اونٹ کے اوپر اس کا پورا سامان ہے، رستے کا کھانا ہے اور بھی دوسرے اخراجات ہیں، سامان ہے، سب اونٹ پر لدا ہوا ہے، لے کر کے جا رہا ہے. وہ اچانک وہ اونٹ گم ہو جاتا ہے، گم جاتا ہے. اب وہ پریشان ہے کیونکہ سب کچھ اس پر ہے، جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، کیا کرے گا، کیسے اپنے مقام تک پہنچے گا. پریشان حال پورے جنگل میں وہ تلاش کرتا ہے، نہیں ملتا ہے. اچانک اس کو نیند تھک گیا ہے، اس کو نیند آتی ہے تو وہ سو رہا ہے. جیسے آنکھ کھلتی ہے تو سامنے اس کا اونٹ کھڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا اس آدمی کو خوشی ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کے توبہ کرنے سے ہوتی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں. تو توبہ جو ہے نا، یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ فَإِن تَابَا، اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو اب آپ کو ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے توبہ کو قبول کرنے والا اور اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے. ایک ایک لفظ کے اندر گہرائی ہے، غور و فکر کرنے والے کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں. بس اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایسا کر لیں، یقیناً ہمارا سماج و معاشرہ امن و سکون والا بن جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.